اب جو ہے ہم 30واں سپارہ پڑھیں گے، اور جتنا ہم کر سکیں گے، ہمارے پاس ابھی جو ہے 20 منٹ تو ہیں، تو ہم جتنا کر سکیں گے ہم کر لیں گے۔ 30واں سپارہ جو ہے اس میں 33 صورتیں ہیں، تو اس کی جو ہے کوئی تلاوت کر لے۔ میرا خیال ہے زرین نے صرف ایک دفعہ کیا ہے، تو زرین تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ ہم نے پچھلے سال جو ہے، جیسے اس سال جو ہے ہم دور قرآن یعنی کہ پوری جرنی تھرو قرآن کر رہے ہیں، دور قرآن کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے تھوڑے مختلف انداز سے پورا 30واں سپارہ جو ہے وہ ان ڈیپتھ کیا تھا، اور احادیث کا بھی سلسلہ رکھا تھا ہم، تو اس کی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ صباحت کے پاس موجود ہے۔ تو جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں، وہ اگر پچھلے سال کا دور قرآن جو ہم نے صرف 30واں سپارہ کیا تھا تو وہ لے سکتے ہیں نا۔ تو سورہ نبا، اور سورہ نبا مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے، اور آپ میں سے کافی لوگوں نے 30واں سپارہ حفظ کیا ہوا ہوگا اور وہ یقیناً نمازوں میں پڑھتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق جو ہے یہ ان کی مختلف جو ہے رائے ہے۔ اور نبا جو ہے، دیکھیں خبر بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن نبا کون سی خبر ہوتی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز۔ تو بریکنگ نیوز اگر جو ہے ہم نے ٹی وی لگا کے رکھا اور کوئی بریکنگ نیوز آئے تو ہم فوراً سب کو چپ کرا کے فوراً دیکھتے ہیں کہ کیا بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بریکنگ نیوز دیتے ہیں تو ہم کو خبر ہی نہیں ہے، یعنی اتنی عمریں ہماری گزر گئیں کہ ہم کو بریکنگ نیوز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ان النبأ العظیم، اس کے بارے میں مختلف چیز ان کی جو ہے وہ ہے کہ کب آئے گی اور کیوں آئے گی، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہرگز نہیں، کلا سیعلمون، قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، اور ان کو بالکل پتہ چل جائے گا۔ اب جو ہے توحید کی آیات ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں توحید، رسالت، آخرت، بار بار۔ کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے؟ اب اس کی بھی اردو پڑھو نا تو وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو جو ہے میخوں کی طرح سے گاڑ دیا، اور تمہیں جو ہے مردوں اور عورتوں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے رات کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ دن کو جو ہے معاش کا وقت بنایا، اور رات کو جو ہے پردہ پوش بنایا۔ یعنی کہ جو ہے ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو اوقات مقرر کیے ہیں کہ رات کو ہمیں کیا کرنا ہے اور دن کو کیا کرنا ہے، اور ہم اس کو جب فالو نہیں کرتے ہیں کہ پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، پورے پورے دن پڑے سو رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ساری چیزوں میں اتنی یعنی کہ ڈیپتھ میں چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، ہم تو صرف تیزی سے اس کو پڑھ ہی رہے ہیں نا۔ اور جو ہے نیند کو جو سکون، یعنی کہ جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے سارے خلیے جو ہے نا وہ ایک طرح سے دوسرے بن جاتے ہیں، ہمارے سیلز۔ اور اسی لیے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ بستر کو جو ہے جھاڑ کے پھر ہم سویا کریں، کیونکہ اس میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اور وہ سارے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں۔ اور کسی دن ہم کو نیند نہیں آئے تو ہم جتنے بھی لیٹیں ہم کو لگتا ہے کہ دماغ ہمارا جو ہے وہ کیا حال ہو رہا ہے۔ اور پھر جوڑوں کی شکل میں، یعنی کہ جو اس میں بھی کتنا اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ خلقناکم ازواجا، اور جو ہے نومکم سباتا، سبت کیا ہے؟ کاٹ دینا، جو ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان جو ہم نے ابھی سورہ ملک میں پڑھا ہے کہ قائم کیا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ جو ہے وہ
یہ بنائے سراجوں وہ حاجہ یعنی کہ سورج، وانزلنا من المعصرات، عصر کس کو کہتے ہیں؟ نچوڑنے والا. تو جو ہے ایسے بادل جس میں سے جو ہے خوب بارش ہوتی، معصرات ماء سجاجا، تو بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائے، جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری نعمتیں تم کو دیں. تو پھر فیصلے کا بھی تو دن ہوگا نا، وہ بھی ایک مقرر ہے، میقاتا ہے. اور جس روز جو ہے پھونک ماری جائے گی اب قیامت کے، کہ تم جو ہے وہ نکل آؤ گے فوج در فوج، اور جو ہے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو ہے سیرت الجبال فکانت سرابا، جو ہے کیا ہوگا کہ جو پہاڑوں کو جو ہے چلا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سراب بن جائیں گے، لگے گا نہیں کہ پہاڑ ہیں. اور کیا چیز کیسے ہوگی ہم کو نہیں پتا ہے نا، ہم تو صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں. اور در حقیقت جو ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ جہنم جو ہے وہ ایک گھات ہے. گھات یعنی کہ پیچھے ہے ہمارے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے کوئی کچھ اور، حل من مزید، اور ہے تو اور دو. سرکشوں کا ٹھکان، للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اور احقاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ پے در پہ آنے والے طویل زمانے، یعنی کہ کتنے جو ہے سال سال گزر جائیں گے کہ وہ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے، اور کوئی جو ہے ان کو جواب ہی نہیں دے گا. اور اس کے اندر نہ کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کوئی چیز کا مزہ چکھیں گے، الا حمیما و غساقا. بار بار وہی بات کہ جسے زخموں کو جو ہے وہ ڈریسنگ کوئی کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے تو پیپ اور خون وہ ساری چیزیں. یہ ڈاکٹر ارجمن آپ کا جو ہے انمیوٹ ہو گیا ہے، اپنے کو آپ لوگ جو ہے وہ میوٹ کر لیں سب لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ جو ہے جہنم کا نقشہ کہ جو ہے لا یذوقون فیہا بردوں ولا شرابا، بھی دیکھیں ہم روزہ کھولتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چیز پئیں، کچھ کھائیں، تو کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ زخموں کے جو وہ. اور انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کل شیء احصیناہ کتابا. بار بار وہی بات، جس نے شروع دن سے جو ہے دور قرآن اٹینڈ کیا ہے اس کی کتنا زیادہ یہ ریویژن ہے. اور جو لوگ جو ہے کچھ صرف جو ہے صورتوں کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ان کو جو ہے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جتنا پورا سن سکیں تو پورا سن لیں، کیونکہ ہر چیز کا تعلق ہوتا ہے نا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور ان کے لیے جو ہے عذاب کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھے گی. اور پھر اب دوسرا رکوع میں اس میں اپوزٹ ہے کہ انا للمتقین مفازا، اور متقیوں کے لیے جو ہے وہ تو کامیابی اور باغ اور انگور اور ان کے ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہوگی، نہ کوئی جو ہے وہ لغو بات ہوگی. اور یہ انعام ہوگا رب کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو ہر چیز کا مالک ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور اس دن ایسے ڈسپلن میں سب لوگ ہوں گے کہ جو جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے جو ہے وہ صف بستہ نا. دیکھیے بار بار صفوں کی بات ہوتی ہے اور ہماری مسجدوں میں لوگ صف کا خیال نہیں کرتے ہیں. ملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن کوئی نہیں بولے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، ہے نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اس کی شفاعت کی جائے، اور جس کو اجازت دیں گے بس وہی بولے گا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. تو یہ وہ حق دن ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا. یعنی ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف جانے کا جو ہے راستہ جو ہے اختیار کر لیں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے، تمہاری موت ہے یا کوئی چھوٹا عذاب ہے یا یہ قیامت ہے، اس سے جو ہے ڈرایا ہے. اور یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یا اللہ، کہ کافر کہیں گے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہوں. کیونکہ اصل میں حدیث ہے کہ تمام جانوروں کا حساب کیا جائے گا، اور اگر کسی بکری نے جو ہے کسی دوسری بکری کو جو ہے وہ سینگ ماری ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. تو اس وقت لوگ وش کریں گے کاش میں بھی مٹی کر دیا جاؤں. اور موت جو ہے ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو جو جنت میں ہوگا وہ خوش ہو جائے گا کہ خالدین فیہا، اور جو جہنم میں ہوگا
وہ چاہے گا کہ موت آ جائے لیکن اب موت نہیں آئے گی۔ سورہ نبا، اس کے بعد سورہ نازعات۔ سورہ نازعات جو ہے وہ پھر مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے 46 جو ہیں آیات ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ جیسے آپ کو جو ہے، جیسے ہم قرآن کے فضائل بتاتے ہیں، تو آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس نے رات کو قیام اللیل میں 100 آیات پڑھ لیں تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے نا۔ تو اس دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر ہم جو ہے یہ 30ویں سپارے کی صرف یہ 3 صورتیں اگر ہم یاد کر لیں، کون کون سی، کہ اگر ہم نے سورہ نبا پڑھ لی جس کی ہم نے دیکھا کہ کتنی آیات ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ 40 تھیں، اور اس میں 46 ہیں، اور اس کے بعد عبسہ، یعنی کہ ہم 3 بھی پڑھ لیں تو 100 سے زیادہ ہو جائیں گے، اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبا، کہ قسم ہے فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکالتے ہیں، یعنی جو نیک انسانوں کی روح ہیں وہ آسانی سے نکال لی جاتی ہیں، اور جو بد کردار اور کافر اور منافقین لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیسا کہ جیسے کانٹوں سے جو ہے کوئی آپ ریشم کو کھینچیں، اس طرح سے جو ہے وہ ان کی روحیں نکلتی ہیں، اور بہت ہی مشکل سے۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی کہ وہ مختلف قسم کے احکامات بجاتے لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسا ان کو کہتے ہیں کہ جس کو کہا ہے بارش برسانا، جس کو جو ہے روح قبض کرنا، جو کام کہے جاتے ہیں وہ سارے ان کو کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ اوبیڈینٹ ہیں۔ اور پھر جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سوچیں نا، یہ مستقل قیامت کی جو ہے وہ نقشے ہیں کہ جس روز جو ہے زلزلے کا جھٹکا ہے، اس کے پیچھے پھر جھٹکا، اور پھر کچھ دل ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی جو ہے سہمی ہوں گی، یعنی کہ نفخ اول کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد شاید نفخ ثانی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہم پھر دوبارہ پلٹائے جائیں گے۔ وہی ان کے اعتراضات الٹے سیدھے ہیں، کیا ہم جو ہے ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ جو ہے الٹائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہے۔ حالانکہ بس صرف اتنا ہی ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب جو ہے کھلے میدان میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ سب جگہ جو ہے وقف لازم ہے نا، کئی ایک وقف لازم ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم کو جو ہے وہ موسیٰ کی خبر پہنچی؟ جی اللہ تعالیٰ، اب ہم 30ویں سپارے پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں، ہم روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً ہر سپارے میں ہر ایک میں پڑھ رہے ہیں۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب طویٰ کی مقدس وادی میں اللہ نے پکارا، فرعون کہا کہ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، دین کی تبلیغ کے طریقے ہیں، جاؤ اور اس سے جو نرمی سے بات کرو، اور اس کو جو شاید وہ جو ہے انتزکا کہ وہ اپنی جو ہے وہ تزکیہ کر لے، وہ رہنمائی کر لے، اسے پوچھو کہ کیا تم چاہتے ہو وہ دیکھا الی ربک فتخشی، تو اس کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، ہے نا۔ یہ بھی آیت ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فراہ الایت الکبریٰ، پھر رب کی نشانیاں دکھاؤ، کائنات کی نشانیاں، تو اس کا حال کیا تھا کہ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادی، اس نے جو چال بازی کی، لوگوں کو تکبر کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور پکارا، اور کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں اصل میں تو میں رب ہوں، تم مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیسے جو ہے موسیٰ کے رب کو مانتے ہو۔ پھر یاد کریں فرعونیت، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار کرنا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، اپنے کو دوسروں پر مسلط کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور پھر دوسرا رکوع، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ اس طرف لا رہے ہیں توحید کی آیات، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کیسے دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں، کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ کیا یہ پورا آسمان، 7 آسمان جو انسانیت کے لیے جو ایک چیلنج ہے کہ کیسے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سے جو ہے پلرز بھی نظر نہیں آتے، تو ان کی تخلیق مشکل تھی یا تمہاری، یعنی میری ذات کیا ہے، سوچیں ذرا، اور کیا پوری کائنات اور گیلیکسیز اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کی خوب اونچی چھت اڑائی، اس کو جو بیلنس میں رکھا، پھر جو ہے رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے رات سے ڈھانکا لوگوں کو،
اور جب ہم جو ہے وہ کوئی فلائٹ میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ رات اور کہیں پہ دن، اور کس طرح سے ہم بادلوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور کیسے ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر دن نکالا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور پھر اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، ساری نعمتوں کا ذکر، تاکہ تمہارے لیے جو ہے متاع لکم وَلِأَنْعَامِکُم، تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ اور پھر جو قیامت، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب وہ جو ہے وہ بڑی طامۃ الکبریٰ ہے نا، ابھی ہم نے پہلے پڑھا نا کہ ایک تو قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ، تو یہ قیامت کبریٰ کی بات ہے، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر ایک کے سامنے دوزخ کھول کے رکھ دی جائے گی، جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا کی محبت کو نکالنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، ہل چلا چلا کر جو ہے وہ نکال کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ تو برزت الجحیم لمن یری فما من طغی، جس نے جو ہے وہ سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی، وما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی۔ کتنی زبردست بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے خواہشوں کو کنٹرول کرنا، نہی النفس عن الہوی، بہت ضروری ہے۔ ومن جاہد المجاہد من جاہد نفس ہی، جس نے مجاہد ہوا جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، تو ہم کو اپنے نفس کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ فإن الجنت ہی المأوی، تو اس کے لیے جو ہے جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اور جو ہے یہ لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی قیامت، پھر وہی پرانا سوال ہے۔ تو اس کا جو حدیث جبرائیل کے علم، تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ کب ہوگا، تو آپ کو کیا، فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا پتا کہ کب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ، الی ربک منتہا، کہ اللہ تعالیٰ کو بتایا، آپ کا کام کہ انما انت منذر من یخشاہا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، وہی میرا اور آپ کا کام ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ دن آئے گا تو انسان کو کیا لگے گا کہ دنیا میں جو ہے شاید ایک دن یا ایک پہر ٹھہرے ہیں، ہے نا۔ کم لبستم، جو ہے سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوم او بعد یوم ہوں، تو چاہے جو ہے جس نے جو ہے خوب بہترین زندگی گزاری ہوگی، بڑے بڑے گھر، اے سی، گاڑیاں، اور پورے پورے اپنے لوگوں نے تو جہاز بھی اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں سارے عرب کے جو لوگ ہیں، تو وہ سارا دن جو ہے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو کچھ جیسے کہ گزارا ہی نہیں وہاں پہ، اور جو سخت تکلیف میں ہوگا اور وہ جنت میں پہنچے گا تو وہ بھی بھول چکا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ نازیات ختم ہوئی، اب ہمیں سورہ عبسہ، سورہ عبسہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے وہ 43 آیات ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو ہے پس منظر کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مکہ کو جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس بیچ میں جو ہے ابن ام مکتوم، جو بی بی ختیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، انہوں نے آ کے جو ہے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسا اظہار ہوا کہ ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ جو ہے قریش کے سرداروں کے پاس سامنے جو ہے وہ تبلیغ کی بات کر رہے تھے، اسلام کی طرف، جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی، کہ آپ جو ہے، آپ کے جو ہے انداز بدلا، آپ نے بے رخی برتی اس بات پر کہ جو ہے وہ بلائنڈ شخص جو ہے وہ آئے تھے، ابن ام مکتوم، وہ تو ظاہر دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو اگر تم ان کے ساتھ ٹائم گزر، شاید وہ سدھر جائیں، نصیحت پر دھیان دیں، اور نصیحت کرنا ان کے لیے اچھا ہو، اور جو لوگ جو قریش کے سردار جو سنتے بھی نہیں ہیں، آپ ان پر توجہ دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جو تمہارے پاس آپ کے پاس دوڑا ہوا آ رہا ہے اور ڈر رہا ہے، آپ اس سے جو ہے بے رخی کر رہے ہیں، تو ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلا انہا تذکرہ۔ اب اس میں دیکھیے جو ہے ہم سب جو ہے اپنی اس کے حساب سے سوچتے ہیں، اور ہم بعض دفعہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس پہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کسی کو نظر انداز کرتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت تو ظاہر بہت ہی اچھی تھی، اور ظاہر وہ اسلام کی دعوت کے بڑے بڑے سردار قبول کریں گے تو جو ہے اسلام کو جو ہے وہ قوت ملے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا نا کہ یہ جو ہے
جو وہ آئے تھے، تو ان پہ توجہ دینی بہت ضروری تھی۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ کیسی جگہوں پہ کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، لوح محفوظ میں، پاکیزہ ہیں، کرام کاتبین کے نیک کاتبوں کے ہاتھ میں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی، تو یہ جو ہے ابھی تک محفوظ ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق، کہ لعنت تو انسان پر کہ کیسا جو ہے وہ نا شکرا ہے، اور یہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من ای شیء خلق، ایک نطفے سے ہے نا، اور پھر اس کو ایک جگہ ٹھہرایا، اس کی تقدیر مقرر کی۔ یعنی کہ جو ہے اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کفار کی طرف جو ہے وہ، کہ پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب جو ہے وہ کفار کی اوپر عطاب، پھر جو ہے اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، اسے موت دیا، قبر میں پہنچائے، پھر جب چاہے اسے وہ دوبارہ اٹھا دیں، اور ہرگز کلا لما یقدی ما امرا، اور اس نے تو وہ کیا ہی نہیں جس کا اس کو حق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور پھر دیکھیں یہ توحید کی آیات کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، یعنی بچوں پر اور جو ہے نان مسلمس کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس طرف نہیں آتے ہیں، ہم جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے، اچھا اپنے کھانے کو تو ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ چیز یہ کیسے بنی اور وہ کیسے بنی، کس نے بنائی، خالق کون ہے۔ انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، تو ہم نے جو ہے پانی جو ہے وہ نازل کیا اوپر سے بارش، اور پھر زمین کو پھاڑا، اور پھر اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں اگائی ہیں، اور آج کل ہم کھا بھی رہے ہیں، دیکھیے اتنے کم وقت میں عبادات بھی ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں بھی کھانے کو مل جاتی ہیں، کبھی کہیں سے افطاری آ رہی ہے، کبھی کہیں، تو انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور چارے تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری جو ہے وہ مویشیوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر قیامت کی بات، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کتنا ہم مستقل شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے بھائی سے اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے بھاگے گا، اور ہر ایک کے اوپر جو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا، اور وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ جو ہے وہ انسان جو ہے کچھ چہرے جو ہیں اس وقت جو ہے وہ دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش باش، خوش و خرم، اور پھر کچھ چہرے، ہمیشہ چہروں کی بات، کیونکہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ ہے، تو جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کے چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کون سے چہرے جو کالے ہیں، کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار ہوگا، ترہقھا قترہ، اور جو ہے ان پر جو ہے کالک ہوگی، اور یہی جو ہے وہ کافر اور فاجر لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے سورہ عبسہ تک ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم 30واں سپارہ جو ہے وہ کل کریں گے نا، تو ہمارا 30واں سپارہ ابھی 1/4 نہیں ہوا ہے، تو ہم وہی 3:15 بجے انشاءاللہ تعالی، اور ہم کو اپنے ہر شخص جو ہے اپنا پریکٹسنگ پوائنٹس آرڈر آف دی ڈے، اور یہ جو ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں، اور 30واں سپارہ اور 29واں سپارہ، تو خاص جو ہے وہ ہمیں فوکس کیا کرنا ہے کہ قرآن سے جڑنا، کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاذہ تذکرہ، اس میں نصیحت ہے، اور بار بار اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے پہلے جو کیا وہ معاف کر دیا جائے گا، تو ہم نے اپنی زندگیاں جیسی بھی گزاری لیکن اب سدھر جائیں، ہے نا، جب علم آ گیا ہمارے پاس، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہر ایک جو ہے رکھیں، ہے نا، تو 5 منٹ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ ڈاکٹر کنیز بھی ہیں، اور ڈاکٹر نیلوفر ہمارے پاس وینکوور سے ہیں، اور رضیہ بھی ہیں آج تو ماشاء اللہ، رضیہ سمیع شکاگو سے، ان کے نیٹ کا ایشو چل رہا تھا، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ لنک ضرور بھیجیے گا، تاکہ دعا میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے شریک ہو سکیں، کس کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے۔ ڈاکٹر فرزانہ بھی موجود ہیں، یہ سب ہمارے دوست بھی، السلام اور علیکم۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رضیہ اتنی بے چین تھی کہ انہوں نے مجھے آج ایک نیا طریقہ سکھا دیا ہے کہ آپ ڈائل کر کے کسی کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کل سے پریشان تھی کہ ان کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے، وہ کیسے شامل ہوں گی، اور آج انہوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ آپ ڈائل کر کے بھی زوم شامل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ رضیہ زبردست، صاحب، کہ اس نے مجھے یہ بھی سکھا دیا آج۔
کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی آج کل ڈائل پہ کبھی کلک ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی طریقہ ہے زوم پہ جانے کا، میں تو ہمیشہ سیلولر کرتی تھی. ہاں تو میرا بہت خیال ہے کہ بہت مجھے بھی شکریہ یہ تو رضیہ نہیں آپ کا. پتا، یہ تو رضیہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا آپ سے، ہے نا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فرزانہ. وعلیکم السلام رضیہ، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے ہیں. اور مجھے بھی پتا کہ مجھے کتنی بے چین تھی رضیہ کہ کس طرح، حالانکہ وہ ریکارڈنگ سن رہی تھی پھر بھی، لیکن سامنے آمنے سامنے بیٹھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے واقعی. بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دعا قبول کری. بالکل، آمین آمین. بہت الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے جنت میں اسی طرح ہم بیٹھے ہوں، اسی طرح باتیں کر رہے ہوں، ہمارے والدین، ہمارے بچے. اللہ تعالیٰ جس جس کے ساتھ جو آزمائش ہے، ہمارے بچے بھی آزمائش میں ہیں، ہمارے والدین بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہم خود بھی، ہر ایک کے پاس الگ طرح کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کر، ہمارے دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین معاملہ کریں، آسانی کریں. اب کسی کو کچھ کہنا ہے تو نہیں، تو پھر ہم جو ہے نا وہ دعا کر لیتے ہیں نا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم نے دور قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر، اور اس کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں، بھول جائیں تو ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے لیے اچھی دلیل بنا دے، بہترین دلیل جو ہمارے حق میں گواہی دے. قرآن ہمارے لیے بہترین اس کی شکل میں آئے، اور اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور ہر طرف سے ہم کو محفوظ کر لے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وازم لی نورا اللہم آتنی نورا. اے اللہ تعالیٰ بھر دے میرے دل میں، سب کے، ہم سب بہنوں کے دلوں میں نور بھر دے. ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور، ہمارے اوپر نور، ہمارے نیچے نور، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے نور، اور کر دے نور ہی نور، اور کر دے ہمارے پٹھے نورانی، گوشت نورانی، خون نورانی، بال نورانی، جلد نورانی. یا اللہ فطرت کا نور، ہدایت کا نور، اور بھر دے میرے نفس میں نور ہی نور، تاکہ ہم پلے صراط کو اپنے نور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کراس کر لیں. آمین ثم آمین. آپ سب سے کہ جن لوگوں نے، جو لوگ نہیں اٹینڈ کر پائیں، اگر جو ہے پورا دورہ قرآن نہیں کوئی کر پاتا تو ان کو سورتوں کی جو ہے ریکارڈنگ، اسی لیے ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے ہم کریں، تاکہ جو لوگ پورا نہیں بھی سن سکیں تو کچھ سن لیں. اللہ تعالیٰ کس بہانے جو ہے ہم کو جو ہے کیا ذریعہ بنا دے، کیا وسیلہ ہم کو بنا دے کہ کسی کی ہدایت کا، اور پھر جس کی ہم ہدایت کا ذریعہ بنے. اگر ہم تو بعض دفعہ لوگ ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں تو دیکھتی ہوں ابھی ڈاکٹر کنیز، ڈاکٹر نیلوفر،
جنہوں نے ہم سے پڑھا وہ ہم سے کہیں آگے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، یہ نسیم بیگم جو ہے انہوں نے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی جی نسیم. جی نسیم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں. میں نے تو آپ کو کر دیا ہے. پتہ نہیں شاید غلطی سے یا تو ہاتھ کھڑا ہو گیا یا شاید وہ اپنے کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں. اور پتہ نہیں ڈاکٹر کوثر موجود ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی انمیوٹ نہیں کر پاتی ہیں، بیچاری بولنا چاہتی ہیں مگر بول نہیں پاتی ہیں. ڈاکٹر عذرا، جی السلام جی علیکم. جی فریدہ. السلام ہاں ہاں. اچھا ڈاکٹر عذرا، ابھی یہ ڈاکٹر فرزانہ اور ڈاکٹر رضیہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم جیسے زوم کو جو ہے ڈائل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو مجھے ذرا بتائیں گے کس طرح، کیونکہ میرے ساتھ اگر مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی نا، میرا مسئلہ لیپ ٹاپ بالکل بند ہاں ہو میرا جاتا ہے. خیال ہے ہم یہ رضیہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ وائس میسج پہ ڈال دینا، ہمارے جو گروپ ہے گرلز کا جو گروپ ہے ہاں اس میں ڈال دیں ہاں گی نا جی تو وہ ہم سب سن لیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں ڈال دوں گی. ہاں تو بہت اللہ پھر تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، جب انسان پھنستا ہے نا تو پھر اور دوسری چیزیں دیکھتا ہے نا، تو کتنی ہاں چیزیں سوجنے لگتی ہیں نا. الحمدللہ. ہاں صحیح ہے. شکریہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.